دوستوں، ایک ایسا خاص اسم اعظم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک ایسا اسم پاک آپ نے روزانہ کئی بار سنا ہوگا، آذان کے اندر بھی بار بار یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ اسے نعرہ تکبیر بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اسم پاک کا بڑا خاص بڑا قیمتی عمل ہے۔ اگر آج جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے اس کا مقدر بدل جاتا ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اسم پاک سب سے پہلے جو آپ نے پڑھنا ہے یہ اللہ اکبر کے الفاظ ہیں، اور ان الفاظ کی طاقت اور تاثیر کا آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب ہم اللہ پاک کو ان کلمات کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کے ذات اللہ کا ذکر کر کے اس کی شان کو بیان کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، تو اللہ تعالی ہماری شان عظمت کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے جو شخص اپنی عزت کو، اپنے مال کو بڑھانا چاہتا ہے، زیادہ کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت بڑھ جائے، اس بندے کو چاہیے کہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لے، نماز ظہر کے بعد پڑھ لے، یا نماز عصر کے بعد اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لے، اس مختصر سے عمل کو کر لے۔ اور کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے، یعنی کہ جو آپ کی حاجت ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو اپنے تصور میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر اس عمل کو آپ نے شروع کر لینا ہے۔ جب عمل وظیفہ پڑھنا ہے تو پڑھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ چند ایک اور کلمات ہیں، وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ لفظ آپ نے سنے ہوں گے اور کئی بار سنے ہوں گے، اللہ اکبر اور لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب ہم یہ دونوں اور اس کے ساتھ ایک اسم پاک اور بتانے لگا ہوں، اور وہ اسم پاک کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ تین چیزیں ہوئیں، اور تین چیزیں اگر آج آپ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ ہر دکھ، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اب ان تینوں کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ آج کا عمل بڑا خاص، بڑا اہم اور بڑا قیمتی عمل ہے۔ یہ آپ لوگ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا عصر کے بعد پڑھ لیں۔ یہ عمل بڑا فضیلت والا عمل ہے، یہ بڑا عظمت والا عمل ہے، یہ بڑی شان والا عمل ہے، کیونکہ اب نیا اسلامک سال شروع ہونے والا ہے۔ اللہ والوں، ہو سکتا ہے کہ جب آپ تک یہ ویڈیو پہنچے تو نیا سال شروع ہو چکا ہو، اور جو اگلا مہینہ ہے اللہ والوں وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما و علیکم السلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اہل بیت پر کیا ظلم و ستم ہوئے یہ آپ سب لوگ ہر سال ہی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ والوں، آج کے دن آپ نے اس عمل کو بالخصوص کرنا ہے۔ کوشش کریں اس وظیفے کو روزانہ پڑھنے کی، کیونکہ یہ عمل جو ہے اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف ایک احتیاط کرنی ہے کہ اس وظیفے کو شروع میں 1 ہفتے تک پڑھنا ہے، اس کے بعد کوشش کریں کہ 1 دن چھوڑ کے پڑھیں، اس کے بعد 2 دن چھوڑ کے پڑھیں، کیونکہ اللہ والوں کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق اور مال و دولت بہت زیادہ آپ کو مل جائے اور پھر آپ لوگ گناہوں کے دلدل میں دھستے چلے جائیں۔ اللہ والوں، دولت آنے کے بعد انسان فرعون بن جاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی تکبر کر بیٹھے۔ شیطان کے شر میں مت آئیے گا، کیونکہ اس وظیفے کے اندر دولت بہت زیادہ ہے، یہ دولت کا مقناطیس ہے، یہ وظیفہ کرنے والا دولت مند بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، اگلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور یہ بڑا مہینہ عظمت والا ہے، یہ بڑی شان والا مہینہ ہے، کیونکہ اب نیا اسلامک سال شروع ہونے والا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ عمل لازمی طور پر کر لیں۔
جو شخص بھی یہ عمل کر لیتا ہے انشاءاللہ وہ جو چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ سے پا لیتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ اب جو شخص اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتا ہے، کیونکہ دیکھیں ان الفاظ کے اندر جب ہم اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، اللہ کی بارگاہ سے مانگیں گے تو سامنے عاجزی انکساری اور سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ تو ہم نے اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ حضور جو فرما دیتے تھے، جو ان کو نصیحت کرتے تھے اس پر عمل کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے پھر اس رنگ میں رہتے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ شان تھی۔ تو اس طرح آج ہم نے جب یہ عمل کرنا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دینا ہے کہ یا باری تعالیٰ میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ پھر جو بندہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے، اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت بھی فرماتا ہے، اس کو رزق بھی عطا کرتا ہے، اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی نیکی ہے، یہ ایسا عمل ہے جو کہ عرش اعظم کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور جب کوئی بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک 99 اس کو 99 بہت بڑی عظمتوں سے نوازتا ہے، جس کے اندر سب سے چھوٹی جو اس کا انعام ہے، سب سے چھوٹا انعام وہ یہ ہے کہ وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کو ٹینشنوں سے دور کر دیتا ہے، جو کہ ہماری زندگی میں سب سے بڑا مسئلہ ہی ٹینشن کا ہے۔ ہر دوسرے بندے کو ڈپریشن ہے، ہر دوسرا بندہ جو ہے پریشان ہے، کوئی پیسوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے وہ اس کے لیے پریشان ہے، کسی کے گھر میں لائٹ نہیں آتی، لوڈ شیڈنگیں بہت ہوتی ہیں تو وہ اس لیے پریشان ہے کہ میں سولر لگا لوں۔ اب سولر بھی جو ہے وہ 2-3 لاکھ کا لگے گا، اب اس کی آمدنی اتنی نہیں ہے، وہ کس طریقے سے لگوائے گا؟ تو پریشانی ہر کسی کے ساتھ ہے، اپنی اپنی ہر کسی کی پریشانی ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگ اس عمل کو کرو اور روزانہ کی بنیاد پہ کرو، 7-8 دن روزانہ کرو۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو 1 دن یا 2 دن چھوڑ کے پڑھنا ہے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت زیادہ آ جائے اور آپ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے یہ جو ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا، یہ ذکر بہت افضل ہے اور بہت بلند ہے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذات طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام مکمل نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اللہ کی مدد حاصل کرنی ہے۔ تو جب ہمیں اللہ کی مدد مل جاتی ہے تو پھر جو بھی اللہ کی بارگاہ سے مانگتے ہیں مل جاتا ہے۔ پھر جس میدان میں اترتے ہیں اللہ ہمیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذکر کریں گے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ افضل دعا ہے۔ استغفار تو یعنی کہ ایک تو استغفار بہترین دعا ہے اور دوسرا افضل ذکر حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ نے کئی بار یہ حدیث پاک پڑھی ہوگی یا پھر سنی تو لازمی ہوگی، اسکول میں کتابوں کے اندر دیگر اسلامی کتابوں کے اندر تقریباً ہر جگہ یہ حدیث پاک ہمیں آسانی کے ساتھ مل جاتی ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل ترین ذکر ہم نے پہلے کرنا ہے۔ پہلے ہم لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھیں گے، پھر لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر آپ لوگ کہیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لا الہ الا اللہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ یہ کلمہ طیبہ ہم نے ورد کرنا ہے۔ ورد کیسے کرنا ہے؟ ایک تسبیح لے لیں جو 100 دانوں والی ہوتی ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینی ہے اور اپنی نگاہ اپنے دل کے اوپر رکھنی ہے، اور یہ اس تسبیح کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدم الجود والکرم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیں،
لیکن نماز والا درود پاک پڑھیں گے تو یہ سب سے بہتر رہے گا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور آپ کو جو بھی درود پاک آسان لگے ویسے تو پڑھ لیں، لیکن میرے حساب سے درود ابراہیمی آپ کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ افضل ترین ذکر ہے۔ افضل ترین ذکر کے لیے ہمیں افضل ترین جو ہے وہ درود پڑھنا پڑے گا۔ تو سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، کیونکہ یہ درود کے اندر نبی پاک کے جد امجد حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ صلاۃ و تسلیم کا ذکر ہے، اور ان پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، نبی پاک پر بھی درود بھیجا جاتا ہے، نبی پاک کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں یہ چار بڑی ہستیوں کو جو اللہ پاک کی مقرب اور برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کو ہم لوگ درود پاک بھیجتے ہیں، اور نماز کے اندر بھی ہم لوگ یہی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ تو لہٰذا اول آخر 11 بار یا 7 بار لازمی درود ابراہیمی، یا 3 بار پڑھ لیجئے گا، لیکن پڑھیے گا درود ابراہیمی ہی۔ اور کلمہ طیبہ کی فضیلت کو ہر شخص دیکھیں۔ آج ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، لیکن ہم کلمہ طیبہ کا ورد بہت کم کرتے ہیں۔ لیکن جب کلمہ طیبہ کا ورد کیا جاتا ہے، اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ گناہوں کی بخشش فرما دے۔ اور میرے حضور نے خود فرمایا کہ کلمہ طیبہ کو پڑھا کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے انسان کی زبان سے کسی وقت ایسے لفظ نکل جائیں کہ وہ گناہ گار ہو جائے، یعنی کہ وہ گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کلمہ طیبہ کو پڑھتے رہا کریں، کیونکہ ہماری زبان سے کسی نہ کسی وقت کوئی نہ کوئی ایسی بات شیطان لازمی نکلواتا ہے۔ بعض اوقات تو ہم لوگ دار اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے روزانہ آپ لوگوں نے اس کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ سب سے افضل اور اولا ذکر ہے۔ یہ کوئی ایسا ذکر نہیں کہ آپ لوگ سمجھے کہ کروں تو صحیح ہے، نہیں کروں تو پھر نقصان نہیں ہوگا، نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا ذکر لازمی پڑھنا ہے جب تسبیح کا آخری دانہ رہ جائے۔ یعنی کہ دیکھیں ترتیب کو آپ پہلے ملاحظہ کریں کہ ترتیب کیا ہے۔ آپ لوگ بعض اوقات ترتیب کو ملاحظہ نہیں کرتے، اسکپ کر کے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، ترتیب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ترتیب سماعت کریں، لا الہ الا اللہ صرف اتنا ہی پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ لیکن دیکھیں جو اس کی تعداد ہے، جو 100 کی میں نے بتائی ہے، آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ 101 نہیں پڑھ سکتے، نہ 99 پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو اللہ والوں کے اعمال ہوتے ہیں ان کی ترتیب ہوتی ہے، کم زیادہ نہیں پڑھا جاتا۔ اور نبی پاک کا جو وظیفہ بتایا ہوا ہوتا ہے، اس وظیفے کے اندر بھی آپ لوگوں نے رد و بدل نہیں کرنا ہوتا۔ کوشش کرا کریں کہ تعظیم جب تک کہ ہمارے اندر نہیں آئے گی، کامیابی ہم کو نہیں ملیں گی۔ ہم لوگ اپنے دماغ سے عمل کرتے ہیں، اپنے دماغ سے سوچتے ہیں وظیفہ، اللہ والوں فائدہ تھوڑی ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں نے اللہ والوں کی ترتیب کے مطابق کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 99 بار 99 ٹائمز کریں گے۔ جب ایک دانہ رہ جائے، جب ایک دانہ رہ جائے پھر آپ لوگوں نے پورا پڑھ لینا ہے۔ آخری دانہ جب رہ جائے گا اس وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، لیکن آپ نے آخری جو ہے دانے پر پورا پڑھنا ہے محمد رسول اللہ، یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ احتیاط اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے نئی زندگی کا آغاز کر کے دے گا۔ آپ کی زندگیوں سے رکاوٹیں اور جو بھی معاملات ہیں وہ سب اکھاڑ کر پھینکے گا، آپ کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ اس کی ترتیب ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے دوسرے نمبر پہ؟ اس کو ذرا آپ لوگ ملاحظہ کریں۔ اب آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا ہے۔ اب اس کی ترتیب کو ذرا سمجھیے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور جب آخری میں پہنچے گا اس وقت آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک مکمل کر لیں گے۔ تو یہ اس کی ترتیب رکھنی ہے۔ اب اس کا ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات اس کے اندر یہ ہے کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مشکلات کا مقابلہ کرنے، مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کافی ہے۔
یہ کمال کے لفظ ہیں، یہ کمال کے کلمات ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ قید میں ہے تو قید سے رہائی چاہتا ہے، اس کی اولاد نافرمان ہے، کسی کے محلے والے پریشان کرتے ہیں، رشتہ دار پریشان کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بھی، یہاں تک کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ چیز بھی مل جائے گی۔ یہ اتنے پیارے کلمات ہیں، اتنے عالی شان کلمات ہیں۔ اور عوف بن مالک کہتے ہیں اس کے ذریعے رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، طاقت تو میرے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ میرے رب کی صفت ہے، ساری جو شان ہے اس کی ہی ہیں، ساری رحمتیں اس کی ہی ہیں، ساری برکتیں اس کی بارگاہ سے ہی ملتی ہیں۔ تو ہمارا جو کچھ بھی ہے یہ سارا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم نے ان الفاظ کو اس انداز سے پڑھنا ہے، اور پھر اس کی آپ کو پتہ نہیں اس کی کتنی برکات ہیں، آپ کو نصیب ہوگی۔ تو دوستو اس طرح آپ نے سب سے پہلے جو لفظ میں نے بتائے ان کو پڑھا، پھر آپ نے کلمہ طیبہ سب سے پہلے جو پڑھا، پھر آپ نے کلمہ طیبہ کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ یہ کس طریقے سے پڑھا میں نے آپ کو ترتیب ایک بار پھر بتا دی ہے کہ 99 بار پڑھنا ہے، اور جب 100ویں تسبیح ہوگی، آخری جو دانہ ہوگا اس پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پورا پڑھا جائے گا۔ یہ دو عمل ہوگا جو میں نے آپ کو ترتیب کے ساتھ بتا دیے۔ پہلا لا الہ الا اللہ، یہ آپ نے پڑھنا ہے 99 بار، اور آخری دانے پہ آپ نے محمد رسول اللہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی لا حول ولا قوت الا باللہ کی، اور پھر اس کو آخری دانے پہ آپ نے پورا پڑھ لینا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں ترتیب کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو تیسرا وظیفہ ہے اللہ اکبر کا، اب اس کو بھی ذرا سماعت کریں کہ اللہ اکبر کو آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر یہ ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر یہ 2 بار ہو گیا، اس طریقے سے آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اور یہ نعرے تکبیر بھی ہے، اور آپ لوگ نماز میں بھی بار بار اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اذان میں بھی یہ کلمات ہیں اللہ اکبر۔ اور اللہ اکبر ایک بار پڑھنے سے آپ کو 1 اونٹ ذبح کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر کے کلمات اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کلمات ہیں، اور اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے والے کلمات ہیں۔ اپنے مقصد کو ذہن میں لازمی رکھیے گا، ناممکن مقصد ہو، ناممکن حاجات ہو، ان کو ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ اکبر کو پڑھنا ہے۔ اور تسبیح کے دانوں پر 100 دانوں والی تسبیح آپ لوگ لے لیں، جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی یہ اللہ والوں کی ترتیب ہے، اس میں آپ لوگوں نے اپنی طرف سے کوئی بھی ایڈیٹنگ نہیں کرنی، نہ کمی کرنی، نہ زیادتی کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس عمل، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ اکبر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، ترتیب میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ دیکھیں جب جنگوں پر بھی جایا جاتا تھا تو نعرے تکبیر کے ساتھ جنگ کو شروع کرتے تھے، اور جب نعرے تکبیر پڑھا جاتا ہے، جب اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو رب کی مدد آ جاتی تھی، اور اللہ پاک کی مدد وہ مدد ہوتی تھی کہ جب رب کی مدد آ جائے تو کفار کا لشکر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو۔ کتنی جنگوں میں ایسا ہوا ہے، بلکہ ساری ہی جنگوں میں ایسا ہوا ہے کہ کفار ہمیشہ تعداد میں زیادہ ہوتے تھے اور مسلمانوں کے پاس تعداد کم ہوتی تھی۔ کبھی 100 کا لشکر ہے تو سامنے 1000 ہے، 10 گنا بڑا، 100 گنا لشکر بڑے کا مقابلہ کیا جاتا تھا، اور وہ مقابلہ اپنے قوت ایمانی سے کیا جاتا تھا، وہ اللہ پاک کی مدد کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو آج اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے ہی میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر کو پڑھیں گے، اس کا افضل ترین یہ ورد کریں گے، اور جب آپ لوگ اس کا ورد کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اللہ پاک کی مدد کیسی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے جب مدد اترے گی تو آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ پاک مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے لیے مدد آ رہی ہے۔ آپ لوگ قرضدار ہیں، قرضوں کے دلدل میں پھنس گئے ہیں، قرضدار ذلیل کرتے ہیں، گھر پہ آ کے اس کے لیے پڑھیں۔ کوئی آپ کے پیسے کھا گیا ہے، پیسے دینے کا نام نہیں لے رہا، آپ لوگ پڑھیں اللہ اکبر کا عمل، یہ وظیفہ پورا پڑھیں، نیت کے ساتھ پڑھیں، گھر پر آ کر آپ کو پیسے دے کر جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی تاثیر ایسی ہے، اور اگر وہ پیسے نہ ہی دے گا تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو کم سے کم 10 گنا ملے گا۔ یعنی کوئی آپ کے اگر 1 لاکھ روپے کھا جائے گا، اللہ پاک 10 لاکھ سے زیادہ نوازے گا۔ اس وظیفے کی یہ شان ہے، رزق بہت بڑھا دیتی ہے، بس آپ کا توکل ہونا چاہیے، اور باوضو مصلی پر بیٹھ کے اول آخر درود ابراہیمی 7 بار یا 11 بار یہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہے، اور آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے،
فجر کے بعد کر لیں، افضل ترین وقت ہے، عصر کے بعد کریں، یہ 2 وقت افضل ترین وقت ہیں۔ ان 2 وقتوں میں آپ لوگ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ عمل بہت خاص عمل ہے۔ اب تیسرا اللہ اکبر کا عمل آپ لوگوں نے ایک مکمل تسبیح پہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جائے گا، نہ کم نہ زیادہ، 100 کی تعداد آپ لوگوں نے پوری کرنی ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، چھوٹا موٹا صدقہ لازمی کریں جو آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے بس آپ لوگوں نے استغفار پڑھنا ہے، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ گناہوں کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، ہمارا فرض قبول نہیں ہو رہا ہوتا، وظیفہ کیسے قبول ہوگا؟ تو اس لیے پہلے اللہ پاک کو راضی کریں، اللہ پاک سے کہیں میرے مالک میں بہت کمزور ہوں، میں بڑا بدبخت ہوں، لیکن تو میرا رب ہے، تو میرا رب ہے، میں نے عبادت ہمیشہ تیری ہی کری ہے، میں نے عبادت کسی اور کی نہیں کری۔ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو بخش دے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ رب بہترین ہے، آپ کو لازمی آپ کے گناہوں کا آپ کا کفارہ ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے عمل کریں، ترتیب کے ساتھ عمل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔